दिल नादान नॉवल बाय यमन ईवा एपिसोड 27। दाराम इसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लाया तो वह हैरान होती इसके साथ चलने लगी। इसकी दराज कद और मगरबी नक्कूश पर इर्द गिर्द लोग हैरत और सताइश से इसे देखते और एक दूसरे को मुतवज्जा करने लगे। इसने एक नर्स को पुकार कर रूम की डायरेक्शन पूछी तो वो इस अंग्रेज़ के मुंह से इतनी साफ उर्दू सुनकर मुंह खोले खड़ी थी। असबा को सख्त उलझन होने लगी। हम यहाँ क्यों आए हैं? आपने नर्स से क्यों बात की? इतना घूर कर देख रही थी वो। असबा के माथे पर बल देखकर दाराम ने मुस्कुराकर इसका हाथ पकड़ा। नेक्स्ट टाइम कोई यूं घूरे तो कह देना मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। दाराम की बात पर वो जुज़बुज़ होकर यहाँ वहाँ देखने लगी। वो इसे लेकर कमरे में दाखिल हुआ। सामने जर्द रंगत किंजा बेगम को लेटा देखकर वो सब भूलकर आवाज़ बाख्ता सी आगे बढ़ी। मामा को क्या हुआ है? ये यहाँ क्यों लेटी हैं? असबा घबराहट से लरजती आवाज़ में बोली थी। इन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, बट शी इज़ स्टेबल नाउ। कमरे में दाखिल होते रिमाब ने बताया। असबा की आंखें खौफ से फैली। ऐसा कब हुआ? आप सच कह रहे हैं ना? मुझे ये ठीक नहीं लग रही। बेहोश क्यों हैं? असबा खौफ से रोने लगी। रिमाब ने इसे सीने से लगाकर सर थपथपाया। पागल लड़की, मैं इस वक्त तुम्हारा भाई नहीं, इनके डॉक्टर की हैसियत से बता रहा हूँ। डॉक्टर झूठ नहीं बोलते। अभी कुछ वक्त पहले सोई हैं, अभी जाग जाएंगी तो खुद देख लेना। और यूँ रोई तो इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। रिमाब इसे नरमी से समझा रहा था, जबकि कुछ फासले पर ही सीने पर हाथ बांध कर खड़ा दाराम खामोशी से इसे देख रहा था। असबा ने सर हिलाकर आंसू साफ किए। दारी, अगर कुछ वक्त यहाँ रुक सको तो हेल्प हो जाएगी। बाबा को अभी घर भेजा है, मैंने कि रेस्ट कर लें, रात से जागे हुए थे। मैं अभी एक सर्जरी की वजह से बिजी हो जाऊंगा। अभी अजवा आने वाली होगी तो चले जाना, क्योंकि असबा का तो होना ना होना बराबर ही है। रिमाब ने दाराम से रिक्वेस्ट करते हुए असबा को देखकर आहिस्ती से कहा तो दाराम इसकी बात दरमियान में टोक गया। इट्स ओके रिमाब, मैं यहीं हूँ। दाराम ने इसका कंधा थपथपाकर तसल्ली दी तो वो तशक्कुर से इसे देखता बाहर चला गया। रिमाब झूठ नहीं बोल रहा। लुक एट हर, शी इज़ फाइन। दाराम ने इसे रोने की तैयारी करता देखकर नरमी से टोका तो वो लब दांतों से कुचलती आंसू रोकने लगी। दाराम आप बहुत अच्छे हैं। इसने अपनी आदत के मुताबिक गिलासेस उतार कर दोनों हाथों से आंखें रगड़ते हुए कहा। और तुम ये बात काफ़ी दूर बैठकर बता रही हो। क्या मुझे भी कन्फेस करना चाहिए? तुम बहुत क्यूट लगती हो। दाराम के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी इसकी बात पर। असबा झींप गई। इसने तो रात वाले मान और अब ऑफिस छोड़कर यहाँ इसके पास बैठने की मेहरबानी पर बेइख्तियारी में कह दिया था। वो नमी से चमकती आंखों से सामने खाली बेड पर बैठे दाराम को देखने लगी, जो मोबाइल पर पीए को अपने लेट हो जाने का बता रहा था। वो जाने कब तक इसे देखती रहती, मगर अजवा आ गई और वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। अजवा दाराम को सलाम करती असबा को तसल्लियाँ देने लगी। दाराम सर झुकाकर मुस्कुराया। इसने असबा का यूँ यकटक देखना साफ महसूस किया था। इसकी झिझक, शर्म और छुप छुप कर देखना इसे अच्छा लगता था। दाराम ऑफिस से जल्दी घर गया। बायलक शाइना बेगम और हानी सानी भी घर पर मिल गई। इसने शाइना बेगम की मौजूदगी में हानी से मोबाइल मांग लिया। क्यों भाई? हानिया घबरा कर माँ और बहन को देखने लगी। शाइना बेगम भी उलझी नज़रों से दाराम को देखने लगी। क्या मुझे वजाहत देनी पड़ेगी तुमसे सेल लेने के लिए? दाराम ने सख्ती से कहा तो शाइना बेगम ने इसे घूर कर मोबाइल देने का कहा। हानिया ने परेशानी से दाराम को मोबाइल दिया जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था। अनलॉक करके दो। दाराम के अगले जुमले पर हानिया को यकीन हो गया कि दाराम को सफ़ीर वाले मामले की भनक पड़ गई है। हानी ने अनलॉक करके मोबाइल खोलना चाहा, मगर दाराम ने इसके हाथ से ले लिया। वो इसके मोबाइल पर सफ़ीर से हुई चैटिंग और कॉल्स के रिकॉर्ड देख रहा था। व्हाट्सएप पर भी हानी ने सेल्फीज़ शेयर की हुई थी और वीडियोस कॉल भी की हुई थी। दाराम के जबड़े भींच गए। इसने खामोशी से शाइना बेगम को इसका मोबाइल दिया। आप खुद देख लें और जो फ़ैसला बेहतर लगे करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे भाई के तौर पर कबूल किया है। मैंने बहुत कोशिश की कि हमारे दरमियान फ्रेंडली रिलेशन हो। अगर इस लड़के में इंटरेस्टेड थी तो मुझे बता देती। इसे यूँ बुलवाकर मेरी बीवी को रुसवा करवाया। मुझे मायूसी हुई है बहुत। दाराम के जुमलों ने जहाँ हानिया को शर्मिंदा किया था, सानिया बेचैन हो गई थी। भाई प्लीज़, ऐसा नहीं है। प्लीज़, आई एम सॉरी। हानिया ने खिफ़्फ़त वो शर्मिंदगी से दाराम का नाराज़ चेहरा देखा। वो खामोश रहा। भाई, मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगी। सानिया ने इतना
لاڈ اٹھانے والے بھائی کی ناراضگی پر بھیگتی آنکھوں سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو وہ اپنے غصے پر قابو پاتا اس کا ماتھا چوم کر خود سے لگا گیا۔ ثانی کا کوئی قصور نہیں تھا تو اسے کیوں سزا دے؟ شائنہ بیگم نے سنجیدگی سے موبائل پر سب ریکارڈز دیکھ کر ہانیہ کو دیکھا جو سر ڈالے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اب بھی پسند کرتی ہو اس لڑکے کو؟ انہوں نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ ماما، میں کرتی ہوں یا نہیں؟ بس یہ بتاؤ، انہوں نے سختی سے ٹوکا۔ جی، وہ بہت اچھا ہے۔ میری خاطر اس نے مطلب مجھے بتانے کے لیے ازبا۔ ہانیہ نے بات کرتے ہوئے جھجک کر دارام کو دیکھا تو بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ رات کے وقت تمہیں تنہائی میں ملنے آیا، پھر اس نے دوسرے کمرے میں گھس کر تمہاری ہی بھابھی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا، یہاں تک کہ طلاق کروانے کی بھی کوشش کی۔ وہ اتنا اچھا لڑکا ہے جس سینس لیس انسان کو اتنی تمیز نہیں کہ کسی کے گھر یوں چوروں کی طرح نہیں جاتے۔ اور پھر بھی تم راضی ہو تو اس سے کہو پروپوزل بھیجے، اور اگر وہ بھی سیریس ہوا اور تمہاری بات مان گیا تو ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ شائنہ بیگم نے سرد سپاٹ لہجے میں فیصلہ سنایا جس پر ہانیہ کھل اٹھی تھی۔ ہی از ناٹ گڈ بوائے۔ دارام نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ وہ دیکھو، ہانیہ خوش ہے، اگر یہ اس حد تک گر گئی ہے کہ راتوں کو اپنے کمرے میں بلوا کر ملتی ہے تو یہ سزا صحیح۔ شائنہ بیگم نے دارام کی بات پر اسے ہانیہ کی طرف متوجہ کیا تو ان کی بات پر وہ ذلت سے سرخ چہرہ لیے لب بیچ گئی۔ وہ مطمئن نہیں ہوا مگر اسے چپ ہونا پڑا۔ دن کا دوسرا پہر تھا۔ ازبا کنزا کے پاس بیٹھی کبھی ان سے باتیں کرتی، کبھی انہی کے پاس سر رکھ کر خاموشی سے انہیں دیکھتی، کبھی کچھ بھی کھائے پیے بغیر بیٹھی تھی۔ اجوا اس کے لیے کچھ کھانے کا لینے کے لیے روم سے نکلی جب ریماب کو کسی ینگ اور اچھی خاصی خوبصورت ڈاکٹر سے باتیں کرتا دیکھ کر رکی۔ اسے دراصل ڈاکٹر کے نام نے چونکایا تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر رمشا کہہ کر بات کر رہا تھا۔ اجوا ریماب کی نظروں سے بچ کر ایک سائڈ پر ہو گئی اور وہ گزر کر کنزا بیگم کے روم میں چلا گیا۔ ہائے، آپ ڈاکٹر رمشا ہیں؟ اجوا نے اس ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے مخاطب کیا۔ ڈاکٹر رمشا نے رک کر اس حجاب والی لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ نقاب میں تھا۔ جی میں رمشا، کیا کام ہے؟ ڈاکٹر نے مروتاً پوچھا، ورنہ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے اس ہاسپٹل میں جاب کرنی ہے، میرا ایکسپیرینس نہیں، اور مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ آپ اس سلسلے میں میری ہیلپ کر سکتی ہیں۔ اجوا نے بڑے اعتماد سے جھوٹ بولتے ہوئے دل میں اللہ سے توبہ کی۔ ڈاکٹر رمشا نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو دکھنے میں اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ جس نے بھی یہ کہا ہے بالکل غلط کہا ہے۔ یہاں کا ہولڈ ڈاکٹر ریماب ازجد رازی کے ہاتھ میں ہے اور یہ سفارش وغیرہ وہ ہرگز ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور ون لاسٹ تھنگ، میں بے شک سینئر ڈاکٹر ہوں مگر ان معاملات میں مجھے گھسنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ آپ کہیں اور اپلائی کر لیں، ویسے بھی وہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں۔ نو ایکسکیوز می، ڈاکٹر رمشا اسے تفصیل سے کہتی مفت مشورہ دے کر چلی گئی اور وہ منہ بصورتی کھڑی تھی۔ مطلب ڈاکٹر رمشا تو ان کے ساتھ ہی جاب کرتی ہے، انہیں کیسے پتہ نہیں چلا؟ وہ بات نہیں کرتی، کہیں میں پکڑی تو نہیں گئی؟ اجوا پریشانی سے سوچتی غائب دماغی سے اسی طرح خالی ہاتھ کمرے میں واپس جا بیٹھی۔ ریماب ازبا کے پاس بیٹھا تھا، کنزا بیگم بھی جاگی ہوئی تھیں اور ازجد چاچو بھی آئے ہوئے تھے۔ ایک طرف ٹیبل پر جوسز اور فروٹس پڑے تھے۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ ریماب نے اسے بیٹھنے کی جگہ دیتے ہوئے سوال کیا۔ میں وہ باہر گئی تھی کھلی ہوا لینے، دم گھٹ رہا تھا، اجوا نے ہکلا کر کہتے ہوئے ریماب سے نظریں چرائیں۔ ازبا نے اسے گلاس میں جوس ڈال کر دیا۔ ہاسپٹل کے ماحول میں پریشان ہو گئی ہے، صبح سے بیٹھی ہیں دونوں۔ کنزا بیگم نے دونوں کے اترے چہرے دیکھے۔ تو کیا مجبوری ہے ریماب؟ تم ابھی کہہ رہے تھے فری ہو، کچھ وقت کے لیے انہیں گھر لے جاؤ اور تھوڑا ریسٹ کرو۔ ازجد صاحب نے ریماب کو دیکھتے ہوئے ہدایت دی جو رات کو کنزا بیگم کو لایا تھا، پھر صبح ڈیوٹی دینے لگا اور اب رات تھکن زدہ سا سرخ آنکھ کے لیے بیٹھا تھا۔ اوکے، میں ایک ڈاکٹر کو کہہ دیتا ہوں، وہ چیک رکھے گی میری بغیر موجودگی میں۔ ریماب نے سر ہلایا، اس کا اپنا نیند سے سر درد کر رہا تھا۔ اجوا سوچوں میں گم جوس کا سپ لے رہی تھی اور ریماب جس ڈاکٹر کے ساتھ آیا وہ ڈاکٹر رمشا ہی تھی۔ اجوا بری طرح گھبرا کر بہانے سے چاچو کے پیچھے ہوتی چھپنے لگی۔ اجوا بھی آئی ہیں، ان سے ملوائے نہ، ریسیپشن کے بعد تو ملنا ہی نہیں ہوا۔ رمشا نے باتوں کے دوران اچانک ریماب سے کہا تو اجوا اپنی جگہ مجسمے کی طرح جم گئی۔ اجوا! ریماب نے اجوا کو بلاتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا جو ازجد صاحب کے پیچھے چھپنے کی
کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بلانے پر رونی صورت لیے اسے دیکھنے لگی۔ یہ میری کلاس فیلو اور یہاں کی سینئر ڈاکٹر رمشا ہیں، ریسیپشن پر بھی آئی تھیں، شاید تمہیں یاد نہ ہو۔ رماب نے باقاعدہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے سامنے کیا اور رمشا کا تعارف کروانے لگا، مگر رمشا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ان سے تو آپ اجوا ہیں۔ رمشا کے حیرت بھرے جملے اور انداز پر رماب اور باقی سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، جبکہ اجوا کا جی چاہا زمین پھٹے یا کوئی جادو کی چھڑی ہاتھ آ جائے کہ وہ خود کو چھپا سکے۔ وہ سب بتانے کے لیے راضی ہو گیا ہے سر، گارڈ نے اسے آ کر بتایا تو وہ سر ہلا کر سرورٹ کوارٹر میں داخل ہوا۔ ایک رات اور ایک پورا دن اس کمرے میں بنا کچھ کھائے پیے بند پڑے رہنے سے سفیر کا دماغ صحیح جھنجھنایا تھا۔ اسے دارام جیسے انسان سے خوف آنے لگا۔ جلدی سے بتاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، دارام نے کسی شہنشاہ کی طرح بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور اگر تم نے سب جان کر بھی پولیس کے ڈر سے مجھے نہ جانے دیا تو؟ سفیر کی بات پر سنجیدہ بیٹھے دارام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ سفیر نے اپنے بزدل سوال پر پہلو بدلا۔ پولیس سے وہ ڈرے جو چوروں کی طرح کسی کے گھر میں گھسا ہے۔ میرے گھر کے CCTV کیمراز نے تمہارا یہاں آنا ریکارڈ کیا ہے۔ اندازہ بھی ہے میں اس کے بل بوتے پر اپنے گھر کی اربوں کی مالیت جیولری چوری کرنے کا تم پر الزام لگا دوں تو کیسے ادا کرو گے اتنی بڑی قیمت؟ تمہارا بزنس تو ریسنٹلی اسٹیبل ہوا ہے، مارکیٹ میں تمہاری ویلیو 0 ہو جائے گی اور بزنس ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس نے سیدھی شرافت سے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ وہ سفیر کی طرف جھک کر کرخت لہجے میں بولا، دیکھو جو کل بتایا وہی سچ ہے، بات اتنی سی ہے۔ لائلہ نے کہا تمہیں تمہاری وائف سے دور کر دوں۔ اس نے جو کہا میں نے کیا، کیونکہ اس نے بتایا تم نے اس کے ساتھ انٹرنشپ کے اور جاب کے دوران فلرٹ کیا، اسے شادی کے خواب دکھائے اور پھر اپنی کزن سے شادی کر لی۔ سو میں نے ہیلپ کی اس کی، سفیر نے سچائی سے جواب دیا، اور لائلہ کا خیال بھی اس پر ظاہر کیا، جبکہ وہ خود کافی حد تک سمجھ گیا تھا۔ لائلہ نے اسے جھوٹی کہانی سنائی تھی۔ دارام دو ٹوک انسان لگ رہا تھا اور اپنی بیوی کے لیے تو بہت زیادہ پازیٹیو بھی۔ لائلہ کے ساتھ فلرٹ کرنے والی بات سفیر کو بھی جھوٹ لگ رہی تھی، مگر اس نے جو سنا بتا دیا۔ دارام نے لب بھینچے۔ اس نے ہانیہ کو منع کیا تھا لائلہ سے ایسی ویسی باتیں نہ کرے، مگر وہ سمجھ گیا کہ ہانیہ اسے جھوٹے خواب دکھاتی رہی ہے۔ دونوں فرینڈز ایک دوسرے کو یوز کرتی رہیں، تو تم نے میری سسٹر کو یوز کیا اس سب کے لیے۔ دارام نے اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا تو سفیر کا سر چکرایا۔ نہیں، بالکل نہیں، ہانیہ کے ساتھ سیریس ہوں میں، اور آیا بھی اس کے بلانے پر ہی تھا۔ سفیر نے گڑبڑا کر جھوٹ سچ ملا کر جواب دیا۔ دارام نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا اور پیچھے ہوا۔ اب تم جا سکتے ہو، مگر تم کتنے سیریس ہو اس کا اندازہ جلد ہو جائے گا مجھے، دارام نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے گارڈز کو اشارہ دیا تو وہ دروازے سے ہٹ گئے۔ سفیر نے اس کے آخری جملے پر غور کیے بنا جلدی سے قدم باہر بڑھائے کہ کہیں اس کا ارادہ ہی نہ بدل جائے۔ دارام اپنے سنہری بالوں کو سنوارتا وہاں سے نکل کر گھر کی طرف بڑھ گیا۔